الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر مدارک سورہ مائدہ آیت نمبر 95 آج شروع کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ایل مسیدہ، سعید بمانا مسید، اذ القتل انما یکون فیہ، کیونکہ قتل جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، قتل اس میں ہوتا ہے کہ جسے شکار کرنے کا ارادہ ہے، جس نے شکار ہونا ہے۔ وانتم حرم ای محرمون، احرام کی حالت میں ہو، جمع حرام، حرم حرام کی جمع ہے، کا ردح فی جمع رداح، جیسا کہ ردوحن اور رداحن، یہ دونوں ایک دوسرے کی جمع ہے۔ اچھا، فی محل نصب علی الحالی، تو انتم حرم جو ہے یہ جملہ محل نصب میں ہے حال ہونے کی بنا پر، من ضمیر الفاعلی فی لا تقتلوا، لا تقتلوا کے اندر جو ضمیر فاعل ہے اس ضمیر سے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور تم میں سے جس نے شکار کو جان بوجھ کر قتل کیا، حال من ضمیر الفاعلی، متعمدا حال ہے قتلہ کی فاعل کی ضمیر سے، ای ذاکرا لاحرامہ او عالما ای انما یقتلہ مما یحرم قتلہ علیہ۔ متعمدن کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اپنا احرام یاد ہوتے ہوئے، یا پھر متعمدن کا مطلب ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ جسے وہ قتل کرے گا وہ ان میں سے ہے جس کا قتل کرنا حرام ہوتا ہے۔ فَإِن قَتَلَهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ، اگر کسی نے شکار کو اپنے احرام کو بھول کر نسیان میں قتل کر دیا، اور رمیہ سیدن، یا پھر اس نے شکار کو مارا، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ، حالانکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ شکار نہیں ہے، تو فَهُوَ مُخْطِئٌ، یہ مخطی قرار پائے گا، خطا کرنے والا قرار پائے گا۔ وَإِنَّمَا شُرِطَ التَّعَمُّدُ فِي الْآیَةِ، اور آیت مبارکہ میں قصداً، تعمد، جان بوجھ کر اس بات کی شرط لگائی گئی ہے۔ ما ان المحظورات الاحرام یستوی فیہا العمد والخطا، باوجود اس کے کہ احرام کے جو ممنوعات ہیں ان میں عمد اور خطا برابر ہیں، جان کے ہوں یا غلطی سے۔ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْآیَةِ فِي مَنْ تعمد، یہاں تعمد کی قید کیوں ہے، اس کی وجہ شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ اس آیت مبارکہ کا جو مورد ہے، یعنی اس کا جو شان نزول ہے، اس کے جو وارد ہونے کا
محل ہے فی من تعمدہ، وہ اس کے بارے میں ہے جس نے جان بوجھ کر شکار کیا تھا. فقد رویہ روایت کیا گیا ہے انہو عنا لہم فی عمرۃ الحدیبیہ کہ حدیبیہ کے عمرے میں حاجیوں کے سامنے حمار وحشن ایک جنگلی گدھا آ گیا. تو فحمل علیہ ابو الیسر، اس پر ابو الیسر نے حملہ کر دیا. فقتلہ، اور اسے قتل کر دیا. فقیل لہ، ابو الیسر کو کہا گیا انکا قتلت الحدیبیہ، قتلت الصیدہ، ان سے کہا گیا کہ آپ نے شکار قتل کر دیا. وانت محرم، حالانکہ آپ احرام میں ہیں. نزلت، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فعل المتعمد والخطاء ملحق به للتغلیظ، اور اس لیے کہ اصل متعمد کا فعل ہوتا ہے اور خطا اس کے ساتھ متعمد کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے حکم کے سخت ہونے کی وجہ سے. تو جو تعمد ہے اس کی حیثیت ختم نہیں ہوگی. مقصد یہ ہے ساری بات کرنے کا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر خطان شکار کر لیا تو اس پر جو کفارہ ہے وہ لازم نہیں ہوگا، کفارہ اس پر بھی لازم ہوگا. صرف فرق یہ ہے کہ جو آیت مبارکہ کا نزول ہے، جو آیت مبارکہ میں اصل مقصود ہے وہ متعمد مقصود ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں مفتی پر بھی وہی حکم لگے گا. وعن الزہری، زہری سے روایت ہے نزل الکتاب بالعمد، کہ کتاب اللہ کا حکم عمد کے بارے میں نازل ہوا. ووردت السنۃ بالخطاء، اور حدیث خطا کے بارے میں وارد ہوئی. فجزاہ مثل ما قتل، کوفی کی قرات میں ہے ای فعلیہ جزاء یماثل ما قتل من الصید، یعنی شکاری پر بدلہ ہے جو کہ مثل ہوگا، مماثل ہوگا اس کے جو اس نے شکار سے قتل کیا. وہ قیمت الصیدی، اور وہ یہاں پہ بنتی ہے شکار کی قیمت. یقوم حیث سیدھا، اس کا اندازہ لگایا جائے گا جہاں پر، جس مقام پر شکار کیا گیا ہے، جس مقام پر شکار کیا گیا ہے وہاں شکار کی کیا قیمت بنتی ہے اس کا اندازہ لگایا جائے گا. فَإِن بلغت قیمتہ سمن ہدن، اگر شکار کی قیمت قربانی کے جانور کی قیمت کو پہنچتی ہے تو خیرہ، اختیار دیا جائے گا، بینا، اس کے درمیان کے این یہدیا من النعام، کہ وہ جانوروں میں سے، قربانی کے جانوروں میں سے کسی ما قیمتہ قیمت الصیدی، قربانی کے جانوروں میں سے کسی کی قربانی کر لے جس کی قیمت شکار کی قیمت کو پہنچتی ہو. وبینا، اور اس بارے میں بھی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ یشتری بقیمتہ طعاما، کہ وہ اتنی قیمت میں غلہ خرید لے. فیوتی کل مسکین نصف صاع من بر، اور ہر مسکین کو گندم کا آدھا سا دے دے. او صاع من غیرہ، یا پھر اگر اس نے غلے میں گندم کے علاوہ کوئی اور چیز خریدی ہے تو پھر اس کا ایک سا دے دے.
وَإِن شَاءَ صَامَ عَن طُعَامِ كُلِّ مِسْكِینٍ یَوْمًا، اور اگر چاہے تو ہر مسکین کو جو غلہ دینا ہے ایک دن کا، اس کی جگہ روزے رکھ لے۔ وَعِندَ محمد والشافعی رحم اللہ مثلہ نظیرہ من النعم، امام محمد اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک مثلہ کا مطلب ہے اس طرح کا جانور، اس کی مثل جانور قیمت نہیں دیں گے۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ لَهُ نَظِيرٌ مِّنَ النَّعَمِ فَكَمَا مَرَّ، اور اگر اس کی قربانی کے جانوروں میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اس جیسا کوئی جانور نہیں ملتا، تو پھر جیسا حکم گزرا ہے، جیسا حکم پہلے بیان ہوا وہی حکم ہوگا۔ فَجَزَاؤُ مِثْلِ عَلَى الْإِضَافَةِ، اضافت کے طور پہ ہے غیرہم، وَأَصْلُهُ، اصل عبارت تقدیر عبارت یہ تھی جزاء مثل ما قتل، بدلہ مثل ہے اس کی جو شکار کیا گیا، ای فعلیہ ان یجزی مثل ما قتل، یعنی شکاری پر لازم ہے کہ وہ بدلہ دے اس کی مثل جسے شکار کیا گیا ہے۔ ثم اضیفا، پھر اس کی اضافت کر دی گئی، کما تقول، جیسا کہ آپ یوں کہتے ہیں، عجبت من ضرب زیدن، میں زید کی مار سے متعجب ہوا۔ ثم من ضرب زیدن، پھر اسی عبارت کو آپ ضرب زیدن سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ من النعم حال من الضمیر فی قتلا، من النعم جو ہے یہ حال ہے قتلا میں موجود ضمیر سے۔ اذ المقتول یکون من النعم، کیونکہ جو قتل کیا گیا ہے وہ چوپایوں میں سے ہوگا، او صفتاً لجزائن، یا پھر وہ حال نہیں ہے بلکہ صفت ہے، پیچھے جو لفظ جزا ہے اس جزا کی۔ یحکم بہ بمثل ما قتل، اس کا حکم دیں گے یعنی اس کی مثل کا جسے قتل کیا گیا۔ کون حکم دے گا؟ ذوا عدل منکم حکمانی عادلانی من المسلمین، مسلمانوں سے میں سے دو عادل فیصلہ کرنے والے۔ وفیہ دلیل علی، اور اس آیت مبارکہ میں دلیل ہے اس بات پر کہ ان المثل القیمت، مثل قیمت بنتی ہے، لأن التقویم مما یحتاج الی النظر والاجتہاد دون الاشیاء مشاہدتی، کیونکہ اندازہ لگانا تقویم ان کاموں میں سے ہے کہ جس میں حاجت ہوتی ہے غور و فکر کی طرف، نہ کہ دیکھی جانے والی چیزوں سے، مشاہدے والی چیزوں سے۔ وَلِأَنَّ الْمِثْلَ مُطْلَقَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مُقَيَّدٌ بِالصُّوَرِ وَالْمَعْنَى، اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مثل مطلق کتاب اللہ میں، سنت میں، اجماع میں مقید ہوتی ہے صورت اور معنی سے۔ او بالمعنی لا بالصورت، یا پھر مقید ہوتی ہے معنی سے نہ کہ صورت سے۔ او بالصورتی بلا معنی، یا پھر صورت سے مقید ہوتی ہے بغیر معنی کے۔ والقیمت اریدت فیما لا مثل له صورتا اجماعا، اور قیمت مراد لی گئی ہے ان صورتوں میں کہ جس کی صورتاً مثل نہ ہو، وہاں پر قیمت مراد لی گئی ہے اجماعاً۔ فلم یبقی غیرہا مرادن، تو اس کا غیر مراد ہونا باقی نہیں رہے گا، اذ لا عموم للمشترک، کیونکہ مشترک میں عموم والے معنی نہیں لیے جا سکتے، نہیں لے سکتے۔ فَإِن قُلْتَ قَوْلُهُ مِنَ النَّعَامِ يُنَافِي تَفْسِيرَ الْمِثْلِ بِالْقِیمَةِ، اگر آپ کہیں کہ من النعام جو ہے یہ نفی کرتا ہے مثل کی قیمت سے تفسیر کی، آپ مثل کی تفسیر قیمت سے کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں مثل کو مقید کیا گیا ہے من النعام،
چوپایوں سے، تو چوپایوں سے قیمت تو نہیں لگائی جائے گی، اس سے تو مثل سوری حاصل ہوگی، مثل سوری سمجھی جائے گی اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کل تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، من او جبل قیمت تا خیرہ، کہ جس نے قیمت کو واجب کیا، اختیار دیا گیا، بینا ان یشتریا بہا ہدین او طعاما او یصوم، اختیار دیا گیا کہ اس کے درمیان کہ وہ اس قیمت سے کوئی قربانی کا جانور خرید لے یا غلہ خرید لے یا پھر روزے رکھ لے، کما خیر اللہ تعالی فی الآیت، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں اختیار دیا ہے۔ فکان من النعام بیانا للحدی المشترى بالقیمت فی احد وجوہ التخیر، تو من النعام جو ہے یہ بیان بنے گا اس قربانی کے جانور کا کہ جسے قیمت سے خریدا گیا ہے تخیر کی صورتوں میں سے ایک صورت میں، لأن من قوم الصید واشترى قیمتا ہدیا، کیونکہ جس نے شکار کا اندازہ لگایا اور قیمت سے قربانی کا جانور خرید لیا، فأہداہ، اور اسے قربانی کے لیے بھیج دیا، فقد جزا بمثل ما قتل من النعم، تو اس نے جو ہے اس کی مثل کو ادا کر دیا کہ جو جانوروں سے قتل کیا گیا تھا، علی ان تخیرہ، باوجود اس کے کہ اختیار تھا، الذی فی الآیت، آیت میں، بینا اس بات کا کہ این یجزیا بالہدا، کہ وہ قربانی کے ساتھ بدلہ ادا کر دے، او یکفر بالطعام، یا پھر کفارہ دے دے غلے کے ذریعے، او صومی، یا پھر کفارہ دے دے روزے کے ذریعے، انما یستقیم اذا قوما ونذر بعد التقویم، یہ اسی وقت درست قرار پائے گا جب اندازہ لگایا جائے اور نظر کی جائے اندازے کے بعد۔ ای الثلاثتی یختار، کہ تین میں سے کون سی چیز مختار ہے، بہتر ہے، فاما اذا عمد الی النذیر، جب اس نے ارادہ کر لیا نذیر کا، وجعلہ الواجب وحدہ من غیر تخیر، تو وہ اس ایک کو ہی اکیلے واجب بنا لے گا بغیر کسی تخیر کے، فَإِذَا كَانَ شَيْئًا لَا نَظِيرَ لَهُ، اور جب چیز ایسی ہو جس کی کوئی نظیر ہوتی ہی نہیں ہے، قُوِّمَ حِينَئِذٍ، تو اس وقت اندازہ لگایا جائے گا، ثُمَّ يُخَيَّرَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَالصِّيَامِ، پھر اختیار دیا جائے گا غلے اور روزے کے درمیان، فَفِيهِ نَبُوٌّ عَمَّا فِي الْآیَةِ، تو اس آیت مبارکہ میں فَفِيهِ نَبُوٌّ عَمَّا فِي الْآیَةِ، تو اس صورت میں پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے اس کا جو آیت مبارکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف غور نہیں کرتے؟ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما، کیف خیر بین الاشیاء الثلاثۃ، کیسے اختیار دیا گیا تین چیزوں کے درمیان، ولا سبیل الی ذالک الا بالتقویم، اور اندازہ لگائے بغیر اس کی طرف کوئی چارہ نہیں بنتا۔ ہدین حال من الہائی فی بہی، بہی میں جو ہا ضمیر ہے اس سے ہدین حال ہے، ایحکم بہی فی حال الحدی، یعنی جانور کا حکم لگایا جائے گا قربانی کے جانور کی حالت میں، بالغ الکعبتی صفتاً لحدین، بالغ الکعبتی یہ صفت ہے قربانی کے جانور کی، لأن اضافتہ غیر حقیقیت،
کیونکہ بالغ الکعبہ جو اضافت ہے یہ غیر حقیقی ہے. ومعنی بلوغ الکعبہ، اور اس کا مطلب ہے قربانی کا کعبے تک پہنچ جانا. این یذبح بلوغ الکعبہ، بلوغ الکعبہ کا مطلب ہے این یذبح بالحرم، کہ اس قربانی کو حرم میں قربان کیا جائے گا. فَأَمَّا تصدق بِهِ، بہرحال اس کا صدقہ کرنا، فحیث شئت، جہاں چاہے. اگر صدقے والی صورت ہے پھر جہاں چاہے صدقہ کر دے، قربان کرنا ہے تو پھر حرم میں قربان ہوگا. وعند شافعی رحمۃ اللہ فی الحرم، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصدق بھی حرم میں ہی ہوگا. او کفارۃ معطوف علی جزائن، کفارۃ جو ہے وہ جزا ان پر معطوف ہے. تو عام بدل من کفارت، تو عام جو ہے یہ کفارہ سے بدل ہے. او خبر مبتدأ محذوف، یا پھر مبتدأ محذوف کی خبر ہے. مبتدأ محذوف کیا ہے؟ ہیا طعام، ہیا. او کفارت طعام علی الاضافتی، اضافت پر ہے. مدنی و شامی، مدنی اور شامی کی قرات میں. وہذہ الاضافۃ لتبیین المضاف، یہ اضافت مضاف کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، مضاف کی وضاحت کے لیے ہے. کانہ قیلا، گویا کہ کہا گیا. او کفارۃ من طعام، کہ یا پھر غلے سے کفارہ دینا ہے. مساکینہ کما تقول خاتم فدۃ، ای خاتم من فدۃ، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں خاتم فدۃ، جس کا مطلب ہوتا ہے چاندی سے انگوٹھی. او عدل وقریا بکسر العین، عدل بھی پڑھا گیا ہے. وقال الفراء العدل ما عادل الشیء من غیر جنسہ، فرا کہتے ہیں کہ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی غیر جنس سے جو چیز اس کے برابر ہوتی ہو، جس چیز کے وہ برابر ہوتی ہو، اس کو عدل کہا جاتا ہے. کالصوم والاطعام، جیسا کہ روزہ اور کھانا کھلانا، دونوں الگ الگ جنس سے. اور والعدل مثلہ من جنسہ، اچھا فرا کہتے ہیں کہ عدل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی شے کے جنس سے اس کی مثل. منہ عدل الحمل، اسی سے عدل الحمل بھی ہے. لکڑیوں کا گٹھا. یقالو اندی غلام عدل غلامی کا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میرے پاس تمہارے غلام جیسا غلام ہے. بالکسری، کسرہ کے ساتھ. اذا کانا من جنس ہی، جبکہ وہ اسی کے جنس سے ہو. فإن اریدا، اگر مراد لی جائے، ان قیمتہ کا قیمتی ہی، کہ اس کی قیمت اس کی قیمت کی طرح ہے. ولم یکن من جنس ہی، حالانکہ یہ اس کی جنس سے نہیں ہے. قیلا ہوا عدل غلامی کا بالفتح، تو کہا جائے گا کہ عدل غلامی کا، قیمت ایک ہے جنس الگ ہے، تو پھر عدل غلامی کا کہا جائے گا بالفتح، فتح کے ساتھ. ذالک اشارۃ الی الطعام، ذالک طعام کی طرف اشارہ ہے. سیامن تمییز، سیامن تمییز ہے. نحو لی مثلہ رجلا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میرے پاس اس کی مثل بندہ ہے. والخیار فی ذالک الی القاتل، اختیار یہاں پر اس معاملے میں شکاری کے پاس ہوگا. وعند محمد رحم اللہ الی الحکمین، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اختیار یہاں پہ فیصلہ کرنے والے حکم کے پاس ہوگا. لیذوقا
وبال امرہ متعلق بقولہ فجزاؤ لیذوق، یہ متعلق ہے ان کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فجزاؤ سے، ای فعلیہ ان یجازی ویکفر، یعنی اس شکاری پر ہی لازم ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے یا پھر کفارہ ادا کرے، لیذوق سوء عاقبتی حتقہ، تاکہ وہ اپنی لحرمت الاحرامی، احرام کی حرمت کی حتق کی وجہ سے، بے حرمتی کے انجام کی برائی کو چکھے۔ والوبال المکروہ، وبال کا مطلب ہے خرابی، برائی، والضرر الذی ینال فی العاقبۃ من عمل سوء لثقلہ علیہ، ضرر کا مطلب ہوتا ہے جو برا کام کرنے والے کو پہنچتا ہے انجام میں اس کے برا کرنے والے پر بوجھل ہونے کی وجہ سے۔ من قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ای ثقیلاً شدیدا، اخذًا وبیلا کا مطلب ہے ثقیلاً شدیدا۔ والطعام الوبیل الذی یثقل علی المعدۃ، بھاری کھانا کہا جاتا ہے اسے جو معدے پر بوجھ بنتا ہو، فلا یستمر، آسانی سے اس سے چھٹکارا نہ پایا جاتا ہو، آسانی سے وہ ہضم نہ ہوتا ہو۔ عفا اللہ عما سلف لکم من الصید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیچھے ہو چکا تم سے شکار، اسے معاف کر دیا قبل تحریمی، حرمت کے حکم آنے سے پہلے، ومن عادا، اور جو دوبارہ لوٹے، الی قتل الصیدی، شکار کے قتل کی طرف، بعد تحریمی، تحریم کا حکم آ جانے کے بعد، او فی ذالک الاحرامی، یا پھر اس احرام میں، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ بِالْجَزَاءِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ وَهُوَ خَبْرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا کیا تھا؟ تقدیرہ فَهُوَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز بے الزام الاحکامی، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے احکام کو لازم کرنے میں، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، لمن جاوزا حدود الاسلامی، اس سے جو اسلام کی حدود سے تجاوز کرے۔ چلے جی یہاں تک رکھتے ہیں۔